اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحصنات کا صفحہ نمبر 169، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 170۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہیں خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہیں گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ شان نزول۔ تو انبیاء کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ جو انبیاء کرام کے مخلص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے قدموں پہ چلتے ہیں، ان کے بتائے راستوں پہ، تو وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے۔ صدیق انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں، جو ایک دم ان کے لیے سچا ہو، جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہے۔ مگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضل اصحاب مراد ہیں، جو ان کے ایک دم خاص افضل صحابہ تھے، ان کی باتیں وہ مراد ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق،
جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دی، وہ دیندار جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال و اعمال و ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور بھی صحابہ سب حق العباد بھی پاک کیے اور حق اللہ بھی ادا کیے، رات رات میں بھی عبادت کرتے رہتے تھے، تہجد پڑھتے رہتے تھے، اور جنگ ہوتی تو جہاد میں بھی جاتے اور عبادت بھی کرتے، ہر طرح سے ان کا ظاہر بھی ویسا ہی تھا اور باطن بھی ویسا ہی تھا، جو سامنے نظر آتا وہی باطن بھی تھا، اور اچھے پاک ہوں۔ شان نزول حضرت صوبان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، مطلب یہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جدائی کی تاب نہ تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی، مطلب اتنی محبت وہ رکھتے تھے۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ حضور نے فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ درد، نہ بزد، اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ سوچو کتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کو نہیں دیکھتے تو ان کے اندر وحشت اور پریشانی ظاہر ہونے لگتی تھی، مطلب ایک دم پریشان ہو جاتے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ وہ آخرت کا سوچ رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے تو دیکھ رہا ہوں، مگر آخرت میں وہ انبیاء ہیں، تو یہ سوچ کے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ وہ صحابی بولنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت بھی عطا کیا تو پھر جہاں آپ رہیں گے وہاں تک ہمارا آنا جانا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اندیشہ تھا ان کو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی، مطلب انہیں دلاسا دیا گیا کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم چاہنے والا فرما بردار بندہ رہے گا، اس کو وہاں بھی معیت اور نعمت سے سرفراز ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر پائے گا جنت میں۔ جو غدار رہے گا وہ نہیں، جو وفادار رہے گا۔ دشمن کی گھات سے بچو۔ پہلے کے دور میں ایسا گھات لگا کے بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے جنگ ہونی نہیں، کہ جب ادھر گھات لگا کے بیٹھے تو فوج ادھر سے جائے گی تو اپن ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے، یہ گھات لگانا۔ گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، مطلب تم بھی تدبیر کرو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھو لڑنے کے لیے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت کی تدبیر جائز ہے، تدبیر کرنا جائز ہے دشمن کے مقابلے میں۔ یعنی منافقین، تمہاری فتح ہو اور غنیمت ہاتھ آئے، جب جنگ لڑو گے تو تمہاری فتح ہوگی اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا تمہارے۔
وہی جس کے مقولے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 171. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارک دارک سلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب کو دین و سنت پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر دل ایمان عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.